امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ صدقائے محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں، خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں نچھاور فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیوں کا باعث بن سکیں، رحمتوں کا باعث بن سکیں اور برکتوں کا باعث بن سکیں۔ ناظرین، آج محرم الحرام کی 29 تاریخ ہے اور اگست 2024 کی آج 5 تاریخ ہے اور منڈے کا دن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے دن کا آغاز بہترین انداز میں ہوا ہوگا اور پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ آپ کے آج کے دن کی تمام حاجات کو قبول و مقبول فرمائے، آپ کی تمام پریشانیوں کو پروردگار عالم دور کر دے اور غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ کچھ بہترین باتوں سے کرتے ہیں، بہترین گفتگو سے کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ علم کے یہ موتی آپ تک پہنچاتے رہیں اور احادیث کا یہ ذخیرہ جو ہے ہم تک پہنچائیے، آپ تک بھی ہم پہنچاتے رہیں اور ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں یہ احادیث ہمیشہ قائم رہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا گفتار میں اپنے والد کی شبیہ اور حضرت زینب کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بات چیت کا انداز اپنے والد امیر المؤمنین علی علیہ السلام جیسا تھا۔ ایک دن بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بابا جان، زینب اور حسین کے درمیان محبت نے مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے۔ زینب کو حسین کے بغیر قرار نہیں ملتا اور اگر کچھ دیر کے لیے حسین سے جدا ہو جائے تو بے قرار ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے درد بھری آہ کی اور جناب فاطمہ سے فرمایا، اے میری آنکھوں کا نور، یہ بچی حسین کے ہمراہ کربلا جائے گی اور حسین کے مصائب، سختیوں اور دکھوں میں اس کی شریک ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو رات میں کفن پہنایا اور آواز دی، اے زینب، اے کلثوم، اے حسن، اے حسین، اے فضہ، آؤ اور اپنی والدہ کا آخری دیدار کر لو۔ زینب سلام اللہ علیہا جو اس وقت بھی مکمل اسلامی پردے میں تھیں، اپنی والد کی طرف جاتی ہیں۔ اس وقت آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی ہے۔ آپ انہیں مخاطب کر کے جانکاں انداز میں کہتی ہیں، اے رسول اکرم، دراصل آج ہم نے آپ کو کھو دیا ہے۔ علامہ جزائری نے کتاب الخصائص الزینبیہ میں لکھا ہے، جب زینب سلام اللہ علیہا شیر خوار اور جھولے میں تھیں، جب بھی ان کے بھائی حسین ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو آپ بے قرار ہو جاتیں اور رونا شروع کر دیتی تھیں، اور جب آپ کو امام حسین کا نورانی چہرہ دکھائی دیتا تو خوش ہو جاتیں اور مسکرانے لگتیں۔ جب آپ بڑی ہوئیں تو نماز سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتیں اور اس کے بعد نماز پڑھتیں۔ حضرت جناب جعفر طیار کی شہادت کے وقت آپ کے بچے چھوٹے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اسما کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے جعفر کے بچوں کو بلایا، انہیں پیار کیا اور ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور انہیں دلاسا دینے کے بعد اپنے گھر لے آئے اور 3 دن تک اپنا مہمان رکھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے نور نظر، انسان پیدائشی طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ خدا کا، دوسرا حصہ خود اس کا، تیسرا حصہ مٹی اور زیر زمین مخلوقات کا۔ وہ حصہ جو خدا کا ہے وہ روح ہے، اور وہ حصہ جو خود اس کا ہے وہ اس کی کارکردگی ہے، اور وہ حصہ جو مٹی اور زیر زمین مخلوقات کا ہے وہ اس کا جسم ہے۔ لہٰذا وہ شخص انتہائی ناکام اور عاجز ہے جس کی تمام کوششیں اسی حصہ کے لیے ہوں جو مٹی اور زیر زمین مخلوقات کے لیے مخصوص ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 کاموں میں کبھی دیر نہ کرو، وقت نماز آ جائے تو نماز میں دیر نہ کرو، جنازہ آ جائے تو تدفین میں دیر نہ کرو، لڑکی اور لڑکے کا جیسے ہی کفن ملے تو شادی میں دیر نہ کرو۔ یوسف زہرا سلام اللہ علیہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا، اس خاک شفا کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تسبیح پڑھنا بھول جائے مگر خاک شفا کی تسبیح اپنے ہاتھ میں گھماتا رہے تو تسبیح پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اگرچہ کوئی ذکر دعا بھی نہ پڑھی جائے۔
تو ناظرین یہ کچھ تھی علم کی باتیں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں. اب ہم ایک نوحے کی طرف بڑھیں گے اور نوحے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے گیسٹ اور ٹاپک سے بھی آپ کو متعارف کروائیں گے. تو چلتے ہیں ایک نوحے کی طرف. گستاخوں کے ہجوم میں زینب کی درمیان حیران ہوں بازار سے کیسے گزر گئی، تطہیر کی پلی تھی بازار کا سامان. یہ سوچ کے سجاد کا دل خون رو پڑا، یہ سوچ کے سجاد کا دل خون رو پڑا. تفسیر بیردا تھی میزے پہ تھا قرآن. کیسے اٹھائے لاش کو مظلوم چل دیے، کیسے اٹھائے لاش کو مظلوم چل دیے. شبیر کی ضعیفی اکبر سا نوجوان. کیوں بار بار لیتے ہو تم نام بلویام میں، کیوں بار بار لیتے ہو تم نام بلویام میں. مر جائے گی بازار میں، مر جائے گی بازار میں، ہے آج میری ماں. فقر قلیل آپ کی ہمت کو ہے سلام، فقر قلیل آپ کی ہمت کو ہے سلام. پل کھینچنا پسر کا، پل کھینچنا پسر کا ہوتا نہیں آسان. ہنس ہنس کے کہہ رہے ہیں یہ باغی کی ہے بہن، ہنس ہنس کے کہہ رہے ہیں یہ باغی کی ہے بہن. آؤ میری
کو عباس ہو کہاں یثرب سے جو امیر چلا تھا عاشور کو یثرب سے جو امیر چلا تھا عاشور کو کربل میں وہ لٹا ہے کربل میں وہ لٹا ہے رسالت کا کارواں ناظرین، ابھی آپ کی خدمت میں نوحہ پیش کیا گیا اور اب ہم آپ کو اپنے پروگرام کے اس حصے میں اپنے گیسٹ کا بھی تعارف کرواتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم آپ کو اپنے ٹاپک کے بارے میں بتا دیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا زاداری اور شہید عارف حسینی کے افکار، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے قبلہ مولانا ابوالحسن علوی کو، اور وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ ہی دیر میں، اور ہم اس وقت جو ہے ایک مختصر سی بریک پر جاتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے گیسٹ کو لے کر۔